ہمارے سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے، جو کہ انگریزوں کی لکھی ہوئی ہیں کہ بھئی تم تو بہت غریب تھے، تمہارے پاس تو غربت بہت زیادہ تھی، ہم نے احسان کیا، جس کے نتیجے میں ڈالر کو وہ مستحکم یا استحکام ملا۔ اگر وہ نہ ملتا تو امریکہ کی معیشت 1971 میں کولیپس کر جاتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کو 10ویں قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنی جو معیشت کا ہم نے مدثر میں شروع کیا تھا سلسلہ، اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے، اور آج ہم بات کریں گے روپے کے اوپر۔ روپیہ جو لفظ ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، کہاں سے آیا یہ؟ تو روپیہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور اس کو روپیہ کہتے تھے، روپیہ، جس کا معنی سلور کا سکہ ہوتا تھا۔ تو انگریزوں کے آنے سے پہلے ہمارے پاس سونے اور چاندی کے سکے چلا کرتے تھے، بعض اوقات دمڑی بھی ہوتی تھی، کاپر یا تانبے کے سکے ہوتے تھے۔ تو ہمیشہ سے ہماری تاریخ میں آپ پیچھے چلے جائیں تو ہمیشہ سے جو سونا اور چاندی ہے وہ استعمال ہوتی تھی ایز اے کرنسی، ایز اے اسٹور آف ویلیو۔ جب تک کہ آپ اپنی محنت کو کسی ایسی چیز میں محفوظ نہ کر لیں کہ بعد میں وہ آپ کی کسی کام آ سکے، تو ایسی چیز کو کرنسی کہتے ہیں۔ یہ عربی زبان میں جو مال کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اسٹور آف ویلیو کے طور پہ ہوا یہ کہ جب برطانیہ نے جنگیں شروع کی، نیپولین فرانس یورپ لڑ رہا تھا 17ویں صدی میں، تو وہاں پہ بہت زیادہ کوئنز کی شارٹیج ہو گئی، کیونکہ وہ جو ملٹری ہے، جو جنگ کا خرچہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور تب ان کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ کاغذی نوٹ جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں۔ تو چائنا میں پہلے سے ہی کاغذی نوٹ چل رہے تھے، تو وہاں سے انہوں نے یہ طریقہ سیکھا، اور 17ویں صدی کے اندر انہوں نے یہ سونے اور چاندی کے جو کوئنز کی جگہ پہ ٹینڈرز یا لیگل ٹینڈر یا نوٹ استعمال کرنا شروع کر دیے۔ اب سونا جتنا ہوگا یا چاندی جتنی ہوگی اتنی ہی ہوگی، آپ اس کو مزید تو نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ لیگل ٹینڈر آ گیا تو پھر انہوں نے اپنی جو شارٹیج تھی اس کو پورا کرنے کی ایک کوشش کی۔ اور یہ ہوا کب؟ یہ ہوا 1790 کے اندر، جب نیپولین کے ساتھ برطانیہ کی جنگ ہوئی، اس دوران سلور شارٹیج ہو گئی۔ اس سے پہلے تک سونے کی سٹینڈرڈ سیٹ نہیں تھا، بلکہ سلور کا سٹینڈرڈ تھا۔ اور اگر آپ یاد کریں ورق الجنہ، جو کہ آدم اور ابلیس کے واقعے کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے آدم نے ورق الجنہ استعمال کرنا شروع کر دیا، جس سے ان کی جو اندر کی خرابیاں تھیں وہ نظر آنا شروع ہو گئیں۔ تو یہ وہی ورق الجنہ کا مطلب بھی سونے اور چاندی کے سکے ہیں۔ تو قرآن کے اندر بھی سونا اور چاندی کو ورق الجنہ، اور ہماری جو پرانی کرنسی جو ہمارے نبی پاک سے بھی پہلے سے جو زمانے قدیم سے جو چلی آ رہی تھی کرنسی، وہ ہمیشہ سونے اور چاندی کی صورت میں ہوا کرتی تھی۔ 1931 ہے وہ سن کہ جہاں پہ سونے کی یا چاندی کی جو لیگل ٹینڈر ہے، جو کاغذی نوٹ ہے، اس نے اس کو بھی چھوڑ دیا تھا 1931 میں۔ تو امریکہ نے اپنی پہلے گولڈ پہ رکھی، لیکن جب اس کے پاس بھی ظاہری بات ہے آپ جنگیں کب تک چلا سکتے ہیں، تو 1971 میں امریکہ نے بھی اپنا جو ڈالر تھا وہ اپنے گولڈ سٹینڈرڈ سے ہٹا لیا، کیونکہ فرانس نے ڈیمانڈ کیا کہ اگر تمہارے پاس واقعی اتنا، یعنی جو تم ڈالر کے بدلے اتنا تم یہ کر رہے ہو، تو مجھے یہ اپنے ڈالر پکڑو اور مجھے گولڈ واپس کرو۔ تو اس وقت نکسن تھا، تو نکسن نے انکار کر دیا کھلا کہ بھئی ہم نہیں دے سکتے۔ اور اس کے بعد سے وہ جو پیٹرو ڈالر کی جو ٹرم ہے وہ آئی کہ ڈالر کی اصل قیمت اصل میں تیل کے اوپر ہے، تو تیل سے منسلک جو سعودیہ تھا، اوپیک تھا، تو ہنری کیسنجر اس وقت اس زمانے میں گیا اور اس نے پھر یہ معاہدہ کیا کہ سعودیہ اپنا تیل صرف ڈالر میں بیچے گا، جس کے نتیجے میں ڈالر کو وہ مستحکم یا استحکام ملا۔ اگر وہ نہ ملتا تو امریکہ کی معیشت 1971 میں کولیپس کر جاتی۔ تو یہ صرف مسلمانوں کا سہرا جاتا ہے، مسلمانوں کو خاص طور پہ، عربوں میں بھی سعودیہ کو، کہ جس نے امریکہ کو وہ سٹیبلٹی دی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی جنگوں کو کنٹینیو کر سکا، اور پھر عراق، ایران اور جو بھی اس نے کیا وہاں پہ، وہ آج ہم سب کے سامنے۔ تو یہ تھوڑی سی ہسٹری میں نے بتائی ہے کہ کیسے ہمارا سلور اس وقت، جس وقت کے 1790 کے اندر یو کے اندر یہ حرکت ہو رہی تھی کہ ان کے پاس سلور کم تھا، اس وقت
میں ایک گراف شیئر کر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت یہ یو کے سلور کے اوپر اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اپنی معیشت کو سنبھالے، اس وقت انڈیا کا جی ڈی پی پورے یورپ سے انڈیا کا جی ڈی پی زیادہ تھا، امریکہ کے جی ڈی پی سے زیادہ تھا، چائنا کے جی ڈی پی سے زیادہ تھا، پوری دنیا کا جی ڈی پی انڈیا کا سب سے زیادہ تھا جب اس کا سٹینڈرڈ اس سلور اور گولڈ کے اوپر تھا، اور یہ کسی سے جنگ بھی نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ اپنی اکانومی کو خود سے سپورٹ کر کے پوری دنیا کا لیڈنگ جی ڈی پی تھا اس کا 1700 کے اندر۔ یہ تھوڑی سی ہسٹری ہے جو کہ ہم نے دیکھی کہ روپیہ کیسے سلور اور اس کے اوپر جب ہمارے پاس تھا تو کیسے معیشت ایک مضبوط ہاتھوں کے اندر ایک مضبوط طریقے سے عمل پذیر تھی۔ اور پھر 1790 کے بعد جب یو کے کو ضرورت پڑی اس نے ٹینڈر بنایا، پھر 1857 تک برِ صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو یہاں پہ انٹروڈیوس کرنا شروع کیا۔ 1857 کے بعد تو ٹوٹلی اس نے پیپر کرنسی یہاں پہ انڈیا کے اندر بھی، اور سارا جو ہمارا سلور سونا چاندی جو بھی کچھ تھا ہمارا وہ اٹھا کے وہ اپنے پیچھے یو کے میں لے کے جاتا رہا، اور جتنے بھی اس کی جنگیں، جتنا بھی خرچہ، جتنا کچھ بھی تھا وہ یہاں سے وہ پورا کرتا رہا۔ انڈیا واز ون آف دا ریچسٹ گورنمنٹس ایٹ دیٹ ٹائم۔ کوئی کرپشن نہیں تھی، کوئی بے روزگاری نہیں تھی، ایجوکیشن ہماری سب سے دنیا کی ورلڈ لیڈنگ ایجوکیشن تھی ہمارے پاس، زمین کی کوئی قیمت نہیں تھی، تو ہمارے حالات بہت اچھے تھے، بہتر تھے، برعکس اس کے کہ جو ہمیں کتابوں میں ہمارے سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے، جو کہ انگریزوں کی لکھی ہوئی ہیں کہ بھئی تم تو بہت غریب تھے، تمہارے پاس تو غربت بہت زیادہ تھی، ہم نے احسان کیا۔ تو اگر آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں گے تو آپ کو اس کے برعکس تصویر نظر آئے گی۔ تو یہ تھی ہمارے روپے کی کہانی کہ کیسے روپیہ اگر آج بھی ہم واپس سلور اور گولڈ کے اوپر لے جائیں گے تو اس سے نہ صرف یہ کہ ہماری اکانومی بہتر ہوگی، بلکہ ہماری جو مہنگائی ہے اس کو بھی ایک لگام لگ جائے گی۔ مہنگائی کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پیپر کرنسی ہم یوز کر رہے ہیں وہ سود اور ربا، سود اور جوئے کے اوپر مبنی ہے۔ تو یہ تو تھی ہماری یا ایھا المدثر کہ جو ایک اچھی اکانومسٹ، جو ایک گریٹ اکانومسٹ آپ کو چیزیں بتا سکتا ہے وہ یا ایھا المدثر ہے۔ قم فانذر، جیسے کہ میں نے بتایا کہ کھڑے ہو کے آپ کو خبردار کرنا اس صورتحال سے کہ جو کہ آج کل ہمارے سامنے